إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ صدر ذی وقار، معزز سامعین گرامی، مجھے آج اس بزم میں اظہار خیال کا موقع دیا گیا ہے تو میں کیوں نہ ان معصوم فلسطینیوں کی آہوں کو بیان کروں کہ جن سے غیر تو کیا آج اپنے بھی خاموش تماشائی بن کر کھڑے ہیں۔ صدر ذی وقار، صہیونی فوج کے ناپاک قدم صحن میں داخل ہو چکے، ہر طرف دھواں، راکھ، شرر، شہر کا شہر در بدر، ماؤں کی گودوں میں سہمے ہوئی بچی، سربراہنا پریشان عصمتیں، تباہی کے اس طوفان میں قبلہ اول سے اے مدد کی صدا پر ایک بچہ، ایک معصوم فلسطینی بچہ ہاتھ میں پتھر لیے بارود سے بھرے ٹینک کو اپنی جانب آتے دیکھتا ہے۔ بچہ ٹینک کے سامنے کوہ گرا بن جاتا ہے، ایک پتھر ٹینک پر دے مارتا ہے اور پکار اٹھتا ہے، آزادی دو یا موت دو۔ ٹینک آگے بڑھتا ہے، کوہ گرا اپنی جگہ پر قائم، آزادی دو یا موت دو۔ ٹینک 20 قدم کے فاصلے پر جذبہ آزادی سے سرشار معصوم لہو خونخوار درندوں کے بٹ کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے سانسوں کا قرض اتارتا ہے، پکار اٹھتا ہے، آزادی دو یا موت دو۔ ٹینک رک جاتا ہے، علی وقار ٹینک تو رک جاتا ہے مگر اس سے داغا جانے والا گولا ننھے مجاہد کے سینے میں 8 انچ کا سوراخ کر کے سیدھا گزر جاتا ہے، لہو کے دارے بہتے ہیں اور در و دیوار پر تحریر کرتے ہیں کہ میرے تن کے زخم نگے نبی، میرے آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازو پر نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے، میں اسی قبیل کا فرد ہوں جو حریف سیلے بلا رہا، اس مرغزار کا خوف کیا جو کفن بدوش صدا رہا، تجھے مان جوش و گرز پر مجھے ناز زخم بدن پہ ہے، یہی نام پر ہے بہار کا جو گلاب میرے کفن پہ ہے۔ سامعین گرامی، صرف یہی نہیں بلکہ آج پورا فلسطین آگ کے شغلوں میں جلس رہا ہے، ہر طرف دھماکے ہی دھماکے، کوئی ماں کو پکار رہا ہے تو کوئی باپ کو، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو کسی کا پاؤں، مرد بھی تڑپ رہے ہیں، عورتیں بھی تڑپ رہی ہیں، بچی سسکیاں لے رہی ہے تو جانور بھی جائے حفاظت کے لیے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ قیامت صغریٰ کی اس ہولناک منظر میں میری نظر ایک بابا پر پڑتی ہے کہ جس کے کندھے پر اس کا شیرخوار بچہ اور ہاتھ میں اس کی انتلیاں لے کر زندگی کی اذیتناک ساعتیں جیل رہا ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو تبکی دے دے کر سلا رہی ہے کہ اچانک بم پھٹتا ہے اور وہ خود ابدی نیند سوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک بچہ ملبے تلے دبا ہوا ہے، کتا اس کو دیکھ کر اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام ہو کر بارز حفاظت اس کے قریب بیٹھ جاتا ہے۔ ذی وقار، میری نظروں کے سامنے ایک تصویر گزرتی ہے، یہ تصویر یہ کوئی فلمی تصویر نہیں اور نہ یہ تصویر کوئی پارک میں کھینچی گئی تصویر ہے بلکہ اس فلسطینی بیٹی کی لاش کی تصویر ہے کہ جس کو کتا منہ میں اٹھا کر کہیں لے جا رہا ہوتا ہے۔ ہاں مسلمانوں، آج فلسطینیوں پر زمین تنگ پڑ گئی ہے، آج ان کو کفن تک نہیں مل رہا، آج ان کو دفنانے والا نہیں رہا، آج
فلسطینی بیٹیاں امت مسلمہ کو پکار کر چلا رہی ہے کوئی صلاح الدین ایوبی جو آ کر ہماری حفاظت کرے، ہے کوئی نور الدین زنگی جو آ کر ہماری جانوں کی حفاظت کرے، ہے کوئی محمد بن قاسم جو آ کر ہماری عزتوں کو بچائے، ہے کوئی فاروق اعظم کی عدالت لے کر آنے والا جو آ کر قبلہ اول کو یہودیوں سے چھڑا لے، ہے کوئی صدیق اکبر کی صداقت لے کر آنے والا جو آ کر ہمارے مظلوموں کی مدد کرے۔ مگر افسوس کہ ہر طرف کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، بیٹیاں لٹتے رہے تم دعا کرتے رہے۔ سامعین گرامی، کہاں سے لاؤں میں ان لوگوں کو جو آج فلسطین پر کیے جانے والے ظلم و ستم، بربریت اور انسانی حقوق کی پامالی کو بیان کرے؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے اسلامی ممالک؟ کہاں ہے انسانی حقوق کے علمبردار؟ یہ دنیا کیوں سو رہی ہے؟ کیا ان کو ان معصوم فلسطینیوں کی آہیں سنائی نہیں دے رہی؟ آپ جب پانی پیتے ہیں تو تمہیں وہ فلسطینی بچے جو پانی کی ایک ایک قطرہ کے لیے ترس رہے ہیں یاد نہیں آتی؟ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو تمہیں وہ بھوکی بچی جو گھاس کھا رہی ہے یاد نہیں آتی؟ آپ اتنے بے حس ہو چکے ہو، آپ مسلمان نہیں؟ کیا آپ اس نبی کی امتی نہیں ہو کہ جس کا فرمان ہے المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ؟ تو پھر فلسطینیوں کی درد تمہیں کیوں محسوس نہیں ہو رہا؟ ارے کبھی سوچا ہے کہ جب روز محشر ہوگا تمام فرشتے، انبیاء، انسان، جنات سب کھڑے ہوں گے، یہ معصوم بچے اپنی چیرے ہوئی جسموں کے ساتھ، کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ آ کر تمہیں گریبان سے پکڑ کر پکارے، اے ربا یہ لوگ موجود تھے، یہ ہمیں دیکھ رہے تھے، یہ ہماری چیخیں سن رہے تھے، ان کے پاس ٹینک تھے، ان کے پاس جہاز تھے، ان کے پاس میزائل تھے، باوجود ان سب کے یہ خاموش تماشائی بن کر کھڑے تھے، تو ہے کسی کے پاس کوئی جواب؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ صدر ذی وقار، میں سوچتا ہوں کہ جس ذات نے بدر کے موقع پر فرشتوں کو بیچ کر مسلمانوں کی مدد کی تھی، کیا وہ اب موجود نہیں؟ جس ذات نے احد میں 3000 لشکر کے مقابلے میں 700 کے لشکر کو فتح دلوائی تھی، کیا وہ اب موجود نہیں؟ میں مانتا ہوں علی وقار، میں مانتا ہوں کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اسی لیے تو ابابیلوں کو بیچ کر اس کی حفاظت کی تھی، مگر کیا مسجد اقصی اس کا گھر نہیں؟ سب کچھ اسی طرح ہے، مگر ہم بدر والے نہیں رہے، ہم اپنا آقا امریکہ کو مانتے ہیں، ہم رب کی عبادت کے بجائے ڈالر کے پجاری بن گئے ہیں، ہم شراب کے عادی ہو چکے ہیں، ہم ہوا کی بیٹی کو بڑی محفل میں نچانے والے بن گئے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالا ہے، ہم نے جہاد کو ترک کیا ہے، اور تو اور آج ہمارے علماء ممبروں پر بیٹھ کر بجائے جہاد کے بائیکاٹ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ حالات دیکھ کر دل خون کی آنسو رو رہا ہے، مگر وقت آئے گا، حالات بدلیں گے۔ اے یہود، اے امریکہ، اے شراب کے عادی مسلمان حکمرانوں، سن لو، کان کھول کر سن لو، اپنوں کی سازشی ہو یا غیروں کی چیل چاڑ، اپنوں کی سازشی ہو یا غیروں کی چیل چاڑ، ہر چشمہ بد سے فلسطین کو بچائیں گے۔ اے ارض انبیاء، قسم ہے خدا کی، تیرے چراغ کو ہم اپنے لہو سے جلائیں گے۔ والسلام۔